ڈیڈ لاک ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ تمام سبجیکٹس میں یوز ہوتی ہے, جیسا کہ آپریٹنگ سسٹم ہو گیا, اس کے بعد پھر آپ کے پاس آ جائے گا ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیس آ جائے گا, اس کے بعد پھر ڈیٹا بیس آ جائے گا, اینڈ سو بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو آپ ایم سی ایس میں, بی ایس سی ایس میں اور ایم آئی ٹی میں پڑھیں گے. تو یہ ڈیڈ لاک ایک ایسا مطلب کہ ایک پرابلم ہے, ایک سچویشن ہے جو ہر جگہ پہ آپ کے سامنے آئے گی, اور یہ پیپر میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے, لانگ کوشچن میں بھی اور شارٹ کوشچن میں بھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے کیا. ڈیڈ لاک اصل میں ایک سچویشن ہے, ایک پرابلم ہے, ایک مسئلہ ہے. وہ اس وقت اکر ہوتا ہے جب ایک جگہ کے اوپر دو کام کیے جائیں. مثال کے طور پر جیسے نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیچے ایک ایگزامپل لگی ہوئی ہے. دیکھیں, یہ ہمارے پاس ایک کار اے اور کار بی ہے. ہمارے پاس راستہ ایک ہے اور کار اے اور بی, اے بھی کہہ رہی ہے میں نے بی کی طرف جانا ہے اور بی بھی کہہ رہی ہے میں نے اے کی طرف جانا ہے. تو ظاہری بات ہے اب دونوں ایک سائڈ پہ جائیں گے تو رکے رہیں گے, آگے تو یہ جا نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ یہاں پہ فریز ہوئے گی, کسی نہ کسی ایک کو کار بیک کرنی پڑے گی, دین یہ روڈ کلیئر ہوگی اور وہ آگے چل سکیں گے. ایک سمپل ایگزامپل اور لے لیتے ہیں بینک کی. جیسا کہ مثال کے طور پر بینک ہے, اب بینک کے اندر بندہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے ڈپازٹ کرنے ہیں. تو جب وہ اکاؤنٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اپنا پہلے اکاؤنٹ کھولو. وہ کہتا ہے کہ اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے آپ 1000 روپے وہاں پہ ڈپازٹ کرو. بٹ کیوں کریں؟ جو اکاؤنٹ کھلوانے گیا وہ کہتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ کھول دو, میں پیسے رکھ دوں گا. لیکن جو اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ پیسے دو پھر میں اکاؤنٹ اوپن کروں گا. تو یہی سیم کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو ان چیزوں کو مطلب کہ دیکھنا پڑتا ہے, ان چیزوں کو کیسے اس ڈیڈ لاک سے بچا جا سکے. ڈیڈ لاک اصل میں ایک سچویشن ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں اور کمپیوٹر آپ کا ہینگ ہو جاتا ہے, مطلب کمپیوٹر نہ تو آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے, پروسیس وہاں پہ رکا ہوا ہے. تو اس جگہ کو ہم ڈیڈ لاک کہتے ہیں. ڈیڈ لاک کے ایسے تو ہم ڈیڈ لاک نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کی 4 نیسیسری کنڈیشنز ہوتی ہیں, جن کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن بھی اگر ٹرو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیڈ لاک میں آ گیا ہے. نیچے ایگزامپل, ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس جیسے ہے پروسیس 1, پروسیس 2, ریسورس 1, ریسورس 2. اب دیکھیں یہ جو پروسیس 1 ہے یہ کس کو ایلوکیٹ ہوا ہے؟ ریسورس 1 کو. اور ریسورس 1 کس کو ایلوکیٹ کر رہا ہے؟ پروسیس 2 کو. اب پروسیس 1 آلریڈی ایلوکیٹ ہے ریسورس 1 کی طرف, لیکن وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے ریسورس 2 چاہیے. اب کیسے؟ ایک کو وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, دوسری کی وہ ریکویسٹ کر رہا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ ڈیڈ لاک کی سچویشن آ گئی. تو اب اس کی ہم کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں. اس کی 4 نیسیسری کنڈیشنز ہیں جو کہ جن کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک اکر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے وہ ہے میوچل ایکسیلریشن. میوچل ایکسیلریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی پروسیس چل رہا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک پروسیس چل رہا ہے تو اسی وقت آپ نے دوسرا پروسیس دے دیا ہے. اس کی ہم ایک سمپل سی ایگزامپل لے لیتے ہیں پرنٹر کو. پرنٹر 2 جگہ پہ ہم نے شیئر کیا ہوا ہے. اب ایک پرسن نے اس کو پرنٹ دیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے پرنٹر کیو کے اوپر چلتا ہے, تو جب تک وہ پہلے پرسن کے جو پرنٹ ہیں چاہے وہ 5 پیج ہیں 10 پیج ہیں وہ پرنٹ ہو جائیں گے, دین نیکسٹ کی طرف وہ موو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پرنٹر کو یعنی کہ ایک ٹاسک ملا ہے کہ 10 پیج پرنٹ کر دو, اسی وقت کسی اور پرسن نے بھی 10 پیج سینڈ کر دیا, اس نے ایک پیج اس کا نکال دیا ایک پیج اس کا نکال دیا. ایسا نہیں ہوگا, وہ ایک ترتیب سے چلے گا. اگر اس طرح چل رہا ہے تو میوچل ایکسیلریشن ہماری ٹھیک ہے, اس کا مطلب ڈیڈ لاک کر نہیں ہوا. دوسرا ہے نو پریمپشن. نو پریمپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو مطلب فوقیت دینا, ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کو فوقیت دینا. کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص بندہ ہے اس کو یعنی اس کو کہ پہلے کر دیا ہے, جو پہلے لائن میں لگے اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے. مطلب کہ پرنٹ وہی پرنٹر کی مثال لیتے ہیں کہ ایک بندے نے پرنٹ دیے ہوئے 10 پیج, سیکنڈ پرسن آیا اس نے دیکھا کہ وہ زیادہ پریورٹی ہے, لیکن اس کا یہ نہیں زیادہ پریورٹی والا فرسٹ پہ چلا گیا اور جو پہلے لائن میں لگا ہوا جس کے پرنٹ ہو رہے ہیں وہ سائڈ پہ لگ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. تھرڈ ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے وہ ہے ہولڈ اینڈ ویٹ. ہولڈ اینڈ ویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ریسورس نے ایک چیز نے ہولڈ کیا اور دوسرا اس کا ویٹ کرا. جب تک مثال جیسے پروسیس 1 ہے پروسیس 2 ہے, تو جب تک پروسیس 1
कंप्लीट नहीं होगा तो जो प्रोसेस 2 है वो होल्ड पे लगा होगा. जब प्रोसेस 1 कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस 2 होल्ड से निकल के वेट से निकल के होल्ड में आ जाएगा, तो ये आगे नेक्स्ट मूव ऑन हो जाएगा. उसके बाद है सर्कुलर वेट. सर्कुलर के मतलब जैसे लूप की तरह काम करता है. जैसे मिसाल के तौर पर एक हमने ये कंडीशन उसके ऊपर लगाई, देखिए ये प्रोसेस 1 है, ये किसको लेके बैठा हुआ है, R1 को, और R1 जो है वो ऑलरेडी किसके पास लगा हुआ है, प्रोसेस 2 के पास. प्रोसेस 2 किसके पास है, R2 के पास, और R1 किसके पास है, प्रोसेस 1 के पास. यानी एक लूप चल रही है, ना वो उसको छोड़ रहा है ना वो उसको छोड़ रहा है, तो ये लूप चल रही है. इसका मतलब है ना वो होल्ड से बाहर आएंगे वो ना नेक्स्ट जाएंगे, तो ये लूप ऐसे तो कंप्यूटर ये मतलब कि हैंग ही रहेगा until जब तक हम उसको किसी एक प्रोसेस को रिलीज नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट नहीं जा सकते. शुक्रिया.